لاسٹ ہے جی نعمان حیدر صاحب ہیں پشاور سے، وہ کہتے ہیں جی بھارت پاکستان چین تقریباً ایک ساتھ وجود میں آئے۔ چین نے جس طرح ترقی کی، بڑی بڑی سپر پاورز کو پیچھے چھوڑ دیا، انڈیا نے بھی کافی حد تک اپنے آپ کو امپروو کیا، بہتر کیا، جبکہ پاکستان میں صرف تجربے ہو رہے ہیں۔ ہمارا ملک ٹیسٹ ٹیوب سیاستدانوں سے کب باہر نکلے گا؟ جب تک ٹیسٹ ٹیوب سیاستدان سیاست سے نہیں نکلتے، اور یہ کام کرنا ہے عوام نے۔ اور یہ جو آپ نے چین کی بات کی، چین، بھارت اور پاکستان تو بیک وقت مطلب اینڈ ہوگی ہے نا، 15 اگست سمیت 14 اگست وہ اکٹھے ساتھ ساتھ ہی ٹوینز ہیں، جڑواں۔ چین تو بعد میں آزاد ہوا، اور چینیوں کے بارے میں یہ تھا کہ یہ سارے وہ ہیں نشئی افیونی۔ اقبال نے بھی اس زمانے میں لکھا تھا، گراں خواب چینی سنبھلنے لگے تو وہ سنبھل گئے، انسان کے بچے بن گئے۔ اب آپ چائنا کو دیکھیں تو شرم آتی ہے اپنے وجود پہ۔ تو انڈیا کی اچھا اور کمال دیکھیں، انہوں نے اپنی آبادی میں بھی کنٹرول کر لیا۔ اب انڈیا کی آبادی چائنا سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اچھا، وہ اب ہم چھچوروں کی طرح پہلے امریکہ کے بغل بچے تھے، اب چین کے بارے میں عجیب و غریب گفتگو کرتے ہیں۔ مجھے ان کی شکلوں سے نفرت محسوس ہوتی ہے، اچھے میٹھی اور پتہ نہیں پہاڑوں سے اونچی اور سمندروں سے گہری، فولاد سے مضبوط۔ ان چولوں کو یہ نہیں پتا کہ یہ کوئی ملکوں کے درمیان رشتے کو ہیر رانجھا، سسی پنو، لیلا مجنو، رومیو جولیٹ، سونی مہیوال نہیں ہوتے، ضرورتیں ہوتی ہیں اپنی اپنی۔ تو وہاں پہلے ان کے لیے حاضر تھے، امریکنوں کے لیے، تو اب ان کے سامنے آپ بچے جا رہے ہو، لیکن پتہ نہیں۔ سوال بیسیکلی آپ کا یہ ہے کہ ہمارا ملک ٹیسٹ ٹیوب سیاستدانوں سے کب باہر نکلے گا؟ جب عوام نکالیں گے انہیں ٹھڈے مار کے۔ یہ نہیں بگیاڑ آیا تو جب تک سورج چاند رہے گا تو فلانے تیرا لگ، یہ اس طرح کا نان سنس نہیں ہوتا۔ وہ جب تک رہے گا، یہی گند آپ کا مقدر ہے، جس دن ان کو دھتکار دو گے ٹھیک ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں فرید شاہ صاحب، آپ سید زادے ہیں، مجھے یہ بات کرتے ہوئے میرا خیال ہے تقریباً 2-2.5 سال ہو گئے ہیں۔ اگر آپ نے سنا ہو، میں دوبارہ بولتا ہوں، ورنہ اپنے کسی ساتھی سے پوچھ لیں، میں 2-2.5 سال پہلے یہ بات کرتا تھا کہ مسلم لیگ نون، جس کا تازہ نام میں نے رکھا ہے ناگ لیگ، مسلم لیگ نون جون جولائی میں ایک ایسے برف کے بلاک کی طرح ہے جو تپتی جلتی ریت پہ پڑا اور پگھل رہا ہے۔ یہ 1 نہیں، 2 نہیں، 10 نہیں، 20 بار، میں نے 25 بار یہ بات کی ہوگی ڈفرینٹ چینلز پہ۔ تو میری رائے تو بہت پہلے سے یہی ہے، نون لیگ از اے گون سٹوری۔ یہ فیک لوگ تھے، انہوں نے اپنی اکانومی ٹھیک کی ہے، ادروائز پاکستان جو کچھ آج بھگت رہا ہے، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، میرا کسی کے ساتھ کیا لینا دینا۔ میں پیپلز پارٹی کو بھی نہیں اسپیئر کرتا، اقتدار میں تھی، میں نے نون لیگ اپنا اس کو کیا پی ٹی آئی کو کبھی اسپیئر نہیں کیا۔ میرا ٹائپ نہیں ہے، میری ایک اپنی دنیا ہے، میں سائڈ وائڈ نہیں لیتا، نہ مجھے کسی کے ساتھ کوئی دلچسپی ہے، نہ مجھے کوئی دشمنی ہے۔ سو میں نے یہ جو عرض کیا ہے، مجھے اس وقت میں ایک اور چینل پہ تھا، مختلف چینلز، اب میں نے وہ کام بند کر دیا ہے تقریباً۔ تو یہ بات زبان زد عام ہے، یہ جملہ میرے ساتھ منسوب ہے، وہ برف کا بلاک ہے، پگھل چکا ہے، یہ جو مرضی کر لے۔ اب انہوں نے مشروط کیا ہے، یہ جو جتنے بندے لائے گا اسی حساب سے اس کو ٹکٹ ملے گا، فلانا ملے گا۔ یہ جو چھوٹے میاں صاحب تھے، بڑے میاں سبحان اللہ، چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، وہ جاتے ہوئے اربوں روپیہ بانٹ گئے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی جماعت کی ایک معزز خاندانی خاتون ہے، جگنو محسن، نجم سیٹھی کی وہ اہلیہ ہیں، انہوں نے کہا ہے
میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں، وہ ان کی ایم پی ہیں کہ اربوں روپے آئیے بانٹ گئے. دوسری طرف جاتے ہوئے انہوں نے کیا عجیب و غریب ملک، لوگ ڈوب رہے ہیں، پھکے کر رہے ہیں، بچے مار رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں. آج بھی میں نے 2-3 خبریں پڑھی ہیں آج کے اخبارات میں. تو خدا کا خوف کرو. یہ جاتے جاتے یعنی یہ گندگی اور غلاظت کی کوئی اور انتہا ہے. پرائیویٹ یونیورسٹیز کے چارٹرز دینا، تم یہ کو تمہاری سریے کی دکان ہے جس کی تم اجازت نامہ دے رہے ہیں؟ وہ خود دیکھو کو کچھ بھی نہیں. آخری دنوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں بنانے کے لیے وہ تھوک کے حساب سے تقسیم کر دی. پتہ نہیں کون کون سے چبل ہوں گے جنہوں نے پیسے دے کے وہ چارٹر لیے. وہ یونیورسٹیاں ہوں گی، وہ یونیورسٹیاں کیا تحفے پیدا کریں گی، ان کو پرواہ کوئی نہیں. سو آپ نے جو کہا، میری رائے کیا ہے؟ میری رائے تو ان کے بارے میں بہت پہلے سے اٹس اے گون اسٹوری. اور ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی کی پشت پناہی یا کوئی واردات کر کے انہوں نے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، ان سے نفرت میں اضافہ ہوگا. انہیں چاہیے کہ اب مٹھ رکھیں. مہاراج